گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہے اور خان صاحب کی کال پہ ایک دفعہ ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں اور آج ہفتے کے دن کے لیے ملک گیر سٹرائک یا احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے۔ جہاں تک بلوچستان کے حلقوں کا تعلق ہے، 7 صوبائی حلقے اور 3 قومی کے حلقے ہمارے مینڈیٹ سے چوری ہو کے، جن کو فارم 45 کی بنیاد پہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہ تمام حلقوں کی عذرداریاں لے کے ہم الیکشن کمیشن گئے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کا ہمارے کیسز میں رویہ جو ہیں وہ نون کے کیسز جہاں پہ ان کے امیدواران جو ہیں ہمارے خلاف عذرداریاں لائے ہیں، یہ اکثر مختلف ہیں۔ ہمارے کیسز میں ابھی تک جو آرڈرز آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونلز جائیں، جبکہ ہمارے 2 حلقے جو ہیں ان میں انہوں نے حتمی نتائج آنے کے باوجود ریکاؤنٹنگ کی، اور ریکاؤنٹنگ کی بنیاد پہ ریٹرننگ آفیسر نے نون کے امیدواران کو جتوایا ہے۔ بلوچستان میں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امیدواران موجود ہیں، آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے۔ سالار خان کاکڑ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، وہ مختصر سا پریسائز بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں علی محمد خان صاحب، اور اس کے بعد امیدواران آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار کاکڑ، سابقہ جنرل سیکرٹری پی ٹی اے بلوچستان، اور میں کینڈیڈیٹ تھا NA 263 کوئٹہ سٹی۔ بلوچستان کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ بدقسمتی سے وہاں پہ لوگ سونے کے پہاڑوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں۔ بلوچستان کی محرومیوں کا قصہ صبح شام ٹی وی چینلوں کی زینت بنا ہوتا ہے، سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں۔ ہم اپنے مرکزی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گی۔ ریگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرولڈ علاقہ ہے، ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی۔ سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں، بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ اس کے ثبوت ملے ہیں۔ پہلے بھی ریگنگ ہوتی تھی، لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے۔ پہلے شاید سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی، اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگید کر ٹھیکیداروں کو، قبضہ مافیا کو، جرائم پیشہ لوگوں کو آگے لایا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ انہی کینڈیڈیٹس کے، ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں، جہاں پہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ 20 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک یہ سیٹیں بیچی گئی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتھے، 5ویں، 6ٹھے یا 7ویں یا 8ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے۔ یہ منڈیاں کب تک سجیں گی؟ یہ سرینا ہوٹل کی جو منڈیاں سجی تھی، یہ اس کا تسلسل ہے۔ وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی، یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے۔ یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں، یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، میرے نیچے 3 پروونشل سیٹیں تھیں، یہ تینوں کے جو ہے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں۔ اس فارم 45 کے مطابق 350 پولنگ اسٹیشنز میں میرے 32,000 ووٹ ہیں۔ میرے بعد جو 8ویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو بقول مولانا فضل الرحمان کے محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے، ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے۔
اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نوابزادہ لشکری رسانی کا بیان، ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح 5 بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں۔ وہ خاندانی بندے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جعلی مینڈیٹ نہیں لیتا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہیں، اس کے بعد ارباب لیاقت صاحب ہیں، اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں۔ یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو ہے نا رہ گئے۔ 8ویں نمبر کے وہ شخص جنہوں نے 4000 ووٹ لیے تھے، ان کو یہ سیٹ نیند سے اٹھا کر دے دی گئی، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ حلقہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنما باقاعدہ پاکستان میں ریگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مذاکرہ خیز رزلٹ جو ہے نا بنا کر دیے گئے۔ میں الیکشن کی رات RO آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے۔